آپ کو اپڈیٹ کریں۔ معاہدے کے تحت امریکہ ایران پر عائد پابندیاں نرم کرے گا۔ اسی حوالے سے مزید ڈیٹیلز حاصل کر رہے تھے ڈاکٹر سعید الزمان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ جو اب ایکسیوز کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، واٹس یور ٹیک آن دس ٹاپک فار ٹوڈے؟ بہت شکریہ لائن پہ لینے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور یقیناً یہ ان کاوشوں کا نتیجہ ہے جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز نے کی۔ خصوصاً میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا پاکستانی لیڈرشپ کا۔ پاکستانی پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب، پاکستانی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، پاکستان کے ڈیپوٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور منسٹری آف فارن افیئرز۔ یہ وہی تسلسل ہے جناب۔ یہ جو خبر ہے جو ہمیں سننے کو مل رہی ہے کہ ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا جا رہا ہے جس میں تمام نکات کے اوپر کنسنسس کریٹ ہو رہا ہے، جس میں چاہے وہ ایرانین نیوکلیئر پروگرام ہو، چاہے اسٹریٹ آف ہارموز ہو، یا پھر وہ جو سینکشنز ہیں جو کہ ایران کے اوپر لگائی گئی، دہائیوں سے لگائی گئی، کس طریقہ سے وہ سینکشنز اٹھائی جا رہی ہوں گی اور اکنامک اسٹیبلٹی کے حوالہ سے کوشش کی جا رہی ہوگی کہ ایران اپنے قدم جما سکے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ نہ صرف یہ ایران اور امریکہ کے لیے ضروری ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں پورا خطہ کے لیے، پورا مڈل ایسٹ کے لیے ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں نیوکلیئر ویپن یوز ہونے کے خطرات تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کہا جا رہا تھا کہ ایک سویلائزیشن صفحہ ہستی سے مٹنے والی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جنگ پورے مڈل ایسٹ میں پھیلے گی۔ تو یہ وہ خطرات تھے جو دنیا فیس کر رہی تھی۔ گلوبل ریسیشن کا خطرہ تھا۔ اب جب اتنے خطرات تھے اور پھر جو آپ دیکھیں جس طریقہ سے اوفینسو اسٹریٹجیز امپلائی کی گئی، ایڈوانس ٹیکنالوجی ڈپلائی کی گئی، ہیومینیٹیرین کاسٹ، پولیٹیکل کاسٹ، سیکیورٹی کاسٹ، شدید خطرات تھے۔ تمام تر خطرات پیچھے رہ گئے جناب، اور اب جناب ایک میمورنڈم سائن ہوگا جو کہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کامیاب سفارتکاری کی ایک اعلیٰ مثال، اور یہ مثال تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں امریکن لیڈرشپ کو، ایرانین لیڈرشپ کو، جنہوں نے کمپرومائزنگ سچویشن کی طرف قدم بڑھائے۔ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے جناب۔ میکسیمائلس پوزیشن کسی کی بھی کام نہیں آئے گی، نہ ہونی چاہیے۔ مڈل گراؤنڈ پہ آنا ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک کرنا ہوتا ہے۔ سو ایک انتہائی خوش آئند ڈیولپمنٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کہیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات اسلام آباد یا جنیوا میں ہونے کا امکان ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے تھے اور جس طرح سے پاکستان نے ایز اے میڈیٹر اتنا بہترین رول پلے کیا ہے۔ اگر اس بار مذاکرات جنیوا میں ہوتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ مذاکرات کتنا ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں پہلے مذاکرات سے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ امن ہمیں چاہیے، جیسے بھی ہو، جہاں بھی ہو، جو بھی بیچ میں میڈیٹ کرے۔ پاکستان امن کا نام ہے۔ پاکستان کی لیڈرشپ امن کے پیغام کے ساتھ یہ پروسیس شروع کیا۔ آپ دیکھیے جب کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی آرگنائزیشن تیار نہیں تھی انکلوڈنگ یو این اینڈ ای یو کہ وہ میڈیٹ کرتے یو ایس اور ایران کے بیچ میں۔ سر آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو اسٹے ود اس۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر آج جو یہ ایکسیوز کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے 1 پیج اگریمنٹ کا، آپ کے اتنے ہوپ فل ہیں کہ آئندہ یہ مذاکرات کتنی جلدی وائنڈ اپ ہوں گے؟ دیکھیں، مجھے تو امید ہے کہ یہ ایک بڑی پازیٹیو خبر ہے۔ خاص طور پہ دیکھیں پہلے سامنے بھی انہوں نے بات کی تھی کہ پاکستان اور دوسرے ہمارے مین سے لیڈنگ کنٹری پاکستان ہی ہے، اور پاکستان میں درخواست انہوں نے ایکٹیو کیا کہ یہ جو تھا ایک جو آپریشن تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے، لیکن ساتھ پرسنٹ کیا کر لیا ایران کا نیول بلاکٹ ختم کریں گے تو پھر ایک بہت اچھا سازگار ماحول ہوگا اور اس پہ اچھے طریقے سے ہوگی۔ لیکن ابھی بھی لگتا ہے کافی پوائنٹ پہ یہ کنورٹ کر رہے ہیں، اور امید یہی ہے کہ پاکستان دن رات یہ اسٹیٹمنٹ کے جو پیریڈ ہے اس میں پاکستان پوری سفارتی کوشش، پرسن فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکن پریزیڈنٹ سے بات کر رہے ہیں، ان کے وائس پریزیڈنٹ سے بات کر رہے ہیں، ایرانی لیڈرشپ سے بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ایران کے نقطہ نظر ان کو بتا رہے ہیں، امریکہ کے پوائنٹ آف ویو جو ایران کو بتا رہے ہیں، اور کافی زیادہ ڈپلومیسی چل رہی ہے، ملٹری اینڈ آلسو پولیٹیکل ڈپلومیسی۔ تو آئی ایم شیور کہ بہت عنقریب ایک پوری دنیا کو اچھی خبر ملے گی، اور مذاکرات جب بھی ہوں گے وہ پاکستان میں ہی ہوگی، پاکستانی پالیسی کا کردار ادا کرے گا، اسلام آباد میں بھی ہوں گی، بیکاز امریکہ اور ایران دونوں پاکستان کو ٹرسٹ کر رہے ہیں، بار بار یہی بات کرتے ہیں۔